3 موقعوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا، 3 موقعوں پر بسم اللہ نہ پڑھنا، قسم خدا کی ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ آخر وہ کون سے 3 موقع ہیں جن موقعوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے، اللہ کی نفرت کا نشانہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بسم اللہ کیا ہے۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، لا ریب کتاب قرآن مجید کا جوہر ہے۔ بسم اللہ قرآن مجید کا ہیرا ہے۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فیض کے چشمے ابلتے ہیں۔ پھر ساری مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، خاکی ہو، ادبی ہو، نوری ہو، ناری ہو، اس چشمے سے فیض یاب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو تمام شیاطین کے گھر میں ماتم کی چٹائیاں بچھ گئیں۔ تمام شیاطین دھاڑے مار مار کے رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ نیچے سے شیطان دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اوپر سے میرا اللہ فرما رہا تھا مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، فرشتوں جو بھی شخص جس چیز پر میرا نام پڑھ دے میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جائے میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ جس کام میں میرا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، میں اس کام میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مجوسیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ کفار کے پاس ایک بہت ہی خطرناک زہر تھا، بہت ہی خطرناک زہر تھا جو انسانی جان کا دشمن تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کفار سے وہ زہر لیا، اپنی ہتھیلی پر رکھا تو اس زہر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پی لیا۔ بسم اللہ پڑھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے وہ خطرناک زہر پی لیا، اپنے گھر کو چلے گئے۔ کفار نے کہا اب حضرت خالد بن ولید بالکل نہیں بچیں گے، یہ زہر خالد بن ولید کو اندر سے کھوکھلا کر دے گی، یہ زہر خالد بن ولید کو اندر سے مار دے گی، اندر سے تباہ کر دے گی۔ خالد بن ولید انہی لمحوں کے اندر اندر مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دوسرے دن حضرت خالد بن ولید کفار کے سامنے آئے، کفار کے سامنے آئے۔ کافر لوگ دیکھتے ہی دیکھتے حیران رہ گئے کہ تو نے تو مر جانا تھا، کیسے بچ گیا؟ زہر نے اثر کیوں نہ دکھایا؟ آخر کس چیز نے زہر کا اثر ختم کر دیا؟ آخر کس چیز نے زہر کے اندر کے اثر کو زائل کر دیا؟ آخر کون سی چیز خطرناک زہر کا اثر ختم کرنے کا ذریعہ بنی؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نادانو، میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ اور نادانو تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں زہر پی رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اپنی اس قدر برکت دکھائی کہ اس نے زہر کے اندر بھی برکت ڈالی، زہر کو شربت بنا دیا۔ وہ زہر کہاں تھا؟ وہ تو میٹھا سا شربت تھا جو میں پی رہا تھا، تمہارے سامنے وہ خطرناک زہر تھا۔ لیکن جب میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بسم اللہ نے، اللہ کے بابرکت نام نے زہر کو شربت بنا دیا۔ کافر لوگ سن کر حیران رہ گئے کہ جس قرآن کی چھوٹی سی آیت بسم اللہ کے اندر اتنی برکت ہے تو پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی، اور جس دین کے قرآن میں اتنی برکت ہے اس دین میں کتنی برکت ہوگی۔ لہٰذا خالد بن ولید کا قرآن بھی سچا، اس کا دین بھی سچا، اس کا ایمان بھی سچا، اس کے دین کو ماننا چاہیے۔ اب وہاں پر جتنے کافر لوگ تھے تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آخر وہ کون سے 3 موقع ہیں جن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے؟ انسان کو ثواب کی جگہ گناہ ملتا ہے،
انسان اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے، شیطان راضی ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ وہ 3 موقع بتانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں کی ایک عورت نے کسی بزرگ سے سنا کہ جو بھی شخص اپنے کسی بھی کام میں بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور برکت ڈالتا ہے۔ اس عیسائی عورت نے اپنا معمول بنا لیا، وہ جو بھی کام کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی، ہر ایک کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی۔ اس کا شوہر جلتا تھا، سڑتا تھا کہ تو کس کام میں لگ گئی ہے، یہ تو مسلمان لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیوں پڑھتی؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے گھر میں برکت آتی، گھر کا رزق بڑھتا ہے۔ ایک دن شوہر نے ایک ترکیب سوچی، شوہر نے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اس کو بسم اللہ سے سخت نفرت ہونے لگے۔ شوہر نے کیا کیا، ایک آرٹیفیشل ہیرا دیا، ہیرا بیوی کو دیا، اسے سچا ثابت کر، آرٹیفیشل ہیرے کو سچا بنا کر بیوی کو دیا کہ یہ قیمتی ہیرا ہے، یہ ایک جگہ پہ رکھ دو، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے لے لوں۔ بیوی نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ ہیرا لیا، ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ ایک دن گھر کی ساری فیملی اکٹھی تھی، اب بسم اللہ پڑھنے والی بیوی کو ذلیل کرنے کا وقت آ گیا، اس کو بسم اللہ سے دور کرنے کا وقت آ گیا، بسم اللہ سے سخت نفرت کروانے کا وقت آ گیا۔ شوہر نے کہا بیوی وہ میں نے جو تمہیں قیمتی ہیرا دیا تھا وہ لے کر آؤ نا۔ اس سے پہلے شوہر نے وہ ہیرا اٹھا کر دریا میں پھینک دیا تھا، وہ آرٹیفیشل جھوٹا ہیرا اٹھا کر دریا میں پھینک دیا تھا، اور بیوی کو کہا تھا کہ یہ سچا ہیرا ہے، قیمتی ہیرا ہے۔ شوہر نے کہا بیوی جاؤ وہ قیمتی ہیرا لے کر آؤ جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوئی گئی، اسی جگہ پر ہاتھ مارا جہاں پر ہیرا رکھا تھا، وہاں پر سے ایک ہیرے کو اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے جا کر شوہر کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ شوہر نے جیسے ہی اس ہیرے کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے حیران رہ گیا کہ یہ تو سچا ہیرا ہے، میں نے تو اسے آرٹیفیشل جھوٹا ہیرا دیا تھا، یہ سچا ہیرا کہاں سے آ گیا؟ ساری کی ساری فیملی دنگ رہ گئی، یہ سچا ہیرا کہاں سے آ گیا؟ شوہر نے کہا بیوی سچ سچ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے، سچ سچ بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ بیوی نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے کل جو تمہیں کہا تھا کہ میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، جی چاہ رہا ہے، تو آپ گئے مچھلی لے کر آئے، میں نے اس مچھلی کو چاک کیا، مچھلی کا پیٹ پھاڑا تو اندر سے یہ قیمتی ہیرا نکلا، قیمتی موتی نکلا۔ میں نے اس قیمتی ہیرے کو اٹھایا، اسی جگہ پر رکھ دیا، آج جب اٹھانے گئی آپ والا ہیرا تو تھا نہیں، میں نے یہی اٹھایا آپ کے ہاں پیش کر دیا۔ ہائے، یہ دیکھتے ہی منافق شوہر نے کہا واقعی یہ بسم اللہ کی برکت سے ہی ہوا۔ بیوی نے کہا او نادان، جس قرآن کی چھوٹی سی بسم اللہ کی برکت کا یہ اثر ہے کہ وہ جھوٹے کو سچا ہیرا بنا سکتی ہے، مجھے بتاؤ پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی۔ یہ واقعہ دیکھتے ہی دیکھتے، یہ ماجرا دیکھتے ہی دیکھتے تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنا معمول بنا لیا، جب بھی کوئی کام کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتے۔ اب وہ کون سے 3 موقع ہیں جن موقعوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، کسی کا حق مارتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا۔ بسم اللہ کا مطلب ہے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر کسی کا حق نہ مارنا، کسی پر ظلم و ستم نہ کرنا، اللہ کا نام لے کر کسی سے زنا نہ کرنا، کسی غریب کی بیٹی کی عزت مت لوٹنا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملانا، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تم سے روٹھ جائے گا، تم اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گے۔ فرمایا کسی گندی جگہ پر بیٹھ کر بھی بسم اللہ نہ پڑھنا، گندی جگہ پر بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی توہین ہے۔ اللہ کے پاک نام کو پاک جگہ پر پڑھا کرو، واش روم کے اندر بیٹھ کے اللہ کا نام مت لیا کرو، اس سے دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کسی کا حق مارتے وقت اللہ کا نام مت لینا، بسم اللہ مت پڑھنا، حرام کا کاروبار کرتے وقت، سود کا کاروبار کرتے وقت اور حرام کا لقمہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دائیں بائیں میں
بیٹھنے والے فرشتے اس انسان پر لعنت کرتے ہیں جو حرام بھی کھا رہا ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر حرام کھا رہا ہوتا ہے۔